السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو سوال پوچھتے ہیں اس کے مطابق الحمدللہ آخری 3 پارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے آخری 3 پاروں میں مکمل تجوید اور مکمل درست تلفظ کی ادائیگی سیکھی ہے۔ آج سے ہمارا سبق سورہ رحمان میں سے گزر رہا ہے اور آیت نمبر 32 تک ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 33، اور ارادہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا۔ ہم نے قرآن مجید مکمل پڑھنا ہے، درست لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تجوید بھی ہم نے بہت آسانی کے ساتھ سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے یہ پارہ 27 ہے، 27 پارہ سورۃ الرحمن، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یا معشر الجن، سب سے پہلے یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی مقدار بڑھ جائے گی کھڑی زبر کی وجہ سے، یعنی کہ یا معشر الجن اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے یا معشر الجن، ٹھیک ہے؟ یا کو لمبا کریں گے کیونکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ عین ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا معشر الجن، یعنی کہ معشر جو ہے وہ حمزہ کے ساکن کے ساتھ ہے، یہ ہے عین، تو ہم عین کا خاص خیال رکھیں گے۔ عین حلق سے نکلتا ہے اور اس کا تلفظ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ عین، کیسے؟ عین۔ اس کو آپ پریکٹس کیا کریں، اس کو سیکھیں، جب تک آپ کو ادا کرنا نہیں آتا آگے نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور جب عین ساکن ہو گیا تو ایک چیز کا آپ کو میں بتاتی چلوں، جب ہم نے کوئی مخرج، یعنی جہاں سے حرف نکلتا ہے، جب ہم نے کوئی مخرج معلوم کرنا ہو تو اس مخرج کو ساکن کر دیں۔ ساکن کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مخرج کہاں سے نکلے گا۔ پورا مخارج کا بیان ہم گزشتہ کلاسز میں کر چکے ہیں، الف سے لے کے یا تک کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیے۔ تو عین کا مخرج کیا ہے؟ یا ما۔ اب دیکھیں حلق میں جہاں پہ آواز رک رہی ہے وہی عین کا مخرج ہے، اس لیے منہ میں آپ نے آواز نہیں رکھنی۔ منہ میں حمزہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں یا ما، یہ گول منہ سے نکلتا ہے، وہ عین ہوتا ہے، حمزہ ہوتا ہے، یہ ہے عین۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا معشر الجن۔ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را کچھ صورتوں میں پر پڑھی جاتی ہے اور کچھ صورتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ سب سے آسان صورتیں کیا ہیں؟ را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو را پر پڑھیں گے، موٹی پڑھیں گے۔ اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھیں گے۔ اب پر کیسے؟ یہاں پہ یا معشر شرل، اب دیکھ رہے ہیں آپ رول، یہ را کو پر کرنا ہے۔ جب آپ منہ دونوں کو گول کر دیں گے تو خود بخود لفظ موٹا نکلے گا۔ ایسا قانون را کے بارے میں ہے، لفظ اللہ کے بارے میں ہے، حروف مستعلیہ کے بارے میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پر پڑھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات را اور اللہ کا نام باریک بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں ہم ابھی آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جنی، یاد رکھیں جب نون پہ شد آ جائے تو نون پہ غنہ پیدا ہوتا ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں رک جاتی ہے۔ کیسے؟ یا معشر الجن، یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ نون پہ شد آئے گی، میم پہ شد آئے گی، آپ نے ضرور غنہ کرنا ہے۔ والانسی، اب یہاں پہ میں نے اخفا کا قاعدہ ادا کیا کیونکہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے،
کیسے؟ یعنی کہ میرے خیال سے آپ پڑھتے ہوں گے ول انسی، تو آپ نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا. اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو درست پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے ول انسی. نون کو پورا بھی نہیں ادا کرنا اور نون کو شارٹ بھی نہیں ادا کرنا، غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس قاعدے کو اخفاء کا قاعدہ کہتے ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چلیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو. ٹھیک ہے، یہ ہے نون ساکن. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ اخفاء کا مطلب ہی چھپانا ہے، اسی لیے چھپاتے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں. غور سے سنیں کون کون سے ہیں. اس کے بعد میں قاعدہ تو آپ کو بتاؤں گی اگلے آنے والے سبق میں، لیکن حروف اخفاء آپ ابھی سے سن لیں. حروف اخفاء 15 ہیں. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، زوا، طوا، زوا، فا، قاف، کاف، ان 15 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسی کو اخفاء کہتے ہیں. اخفاء کا مطلب ہی چھپانا ہے. عربی میں اخفاء کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو نون اسی لیے چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. ان استطعتم، ان استطعتم. اب میں آرام سے پڑھوں گی تو آپ نے اندازہ لگانا ہے. تا باریک پڑھا جائے گا کیونکہ تا ہے، اس کا مخرج نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن طوا پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا. تو ان دونوں کو آپ نے کیسے درمیانی صورت سے پڑھنا ہے؟ ان استطعتم، توا. اب میں الگ الگ کر کے سکھا رہی ہوں، عین کے مخرج پہ بھی فوکس کریں آپ. ان استطوا، یہ میں نے آرام سے بتایا، لیکن یہ نہیں کہ ہم قرآن اس طرح پڑھ سکتے ہیں. ہم اتنا گیپ نہیں دے سکتے، نہ ہی اتنا لمبا کر سکتے ہیں، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ان استطعتم. آرام سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے تا کا مخرج کون سا ہے اور طوا کا مخرج کون سا ہے. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، تنفذوا. پھر نون ساکن کے بعد فا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی اخفاء کیا ہے، یہاں پہ بھی اخفاء کیا اور ساتھ غنہ بھی کیا ہے. لمبا کرنا ہے. کیسے؟ تنفذوا. پریکٹس کریں اس کی. من اقطار السماوات والارض. اچھا جی، اب من اقطار، یہاں بھی تو نون ساکن ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اخفاء نہیں کیا، غنہ بھی نہیں کیا، اور ہم کر بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے. جیسے اخفاء کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، اظہار کا مطلب ہے ظاہر چیز. نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے تب پڑھتے ہیں جب آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے. ابھی جو میں نے آپ کو 15 حروف اخفاء بتائے ہیں اس میں نے آپ کو حروف ہلکی نہیں بتائے، وہ یہاں کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ٹھیک ہے. یہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا. یہاں پہ قاعدہ بھی اظہار کا ہے. آگے ہے جناب قاف کے اوپر ساکن، تو کلکلا ہو رہا ہے. اب کلکلا کس کو کہتے ہیں؟ کلکلا کہتے ہیں جھٹکا دینے کو. جھٹکا 5 حروف پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 5 حروف کون کون سے ہیں؟ اب یہ چیزیں آپ سوچ رہے ہوں گے، ہر ایک چیز کے بعد ایک چیز، ہر ایک چیز کے بعد ایک چیز. آپ کو لگتا ہوگا بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور بار بار ایسی تجوید آ جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے. آپ کی مکس نہیں ہوگی جب آپ روز پڑھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں میں روز بتاتی ہوں اور روز کلیئر کی جاتی ہیں، اس لیے چیزیں کبھی بھی آپ کی مکس نہیں ہوگی اگر آپ روز کلاس میں داخل رہیں گے. جھٹکا کیسے ہوگا؟ اق، اق، اق. یہ جھٹکا ہے، اسی کو کلکلا کہتے ہیں. یہ 5 حروف کے ساتھ خاص ہے: قاف، طوا، با، جیم، دال. قطب جدن، ان 5 کو جوڑیں تو بنتا ہے قطب جدن. یاد کر لیں آپ. ان 5 حروف پہ یہ جزم جب آ جائے یا ساکن آ جائے تو جھٹکا ہوتا ہے. کیسے؟ اق. ویسی قاف موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، طوا بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. اقطار السماوات والارض. را ساکن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا را کو کیسے پر پڑھتے ہیں اور کیسے باریک.
اب را پہ تو نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ زیر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا یہ پر ہے یہ تو باریک؟ اس کا یہ طریقہ ہے جب را ساکن آ جائے تو پھر پیچھے والے لفظ کو دیکھیں گے، پیچھے والے لفظ پہ زبر اور پیش ہے تو را پر ہے، پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک ہے، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ ول اور اب دیکھ رہے ہیں آپ، میں اس کو پر پڑھ رہی ہوں، موٹا پڑھ رہی ہوں، زواد بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا، اب بعض لوگ پڑھتے ہیں لتنفذون، عجیب روایت ہے، جہاں پہ لا ہوتا ہے اس کو لا بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بعض کا لا ہوتا ہے تو اس کو لا پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لکھا ہوا ہے ہم نے وہی پڑھنا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے لا، لام زبر الف لا، لا تنفذون۔ اچھا یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، اور ہم نے یہاں پہ غنہ بھی کیا ہے۔ اچھا جی، توا کو پر پڑھا ہے کیونکہ توا پر پڑھا جاتا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ 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 موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، توا، قاف، زوا، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی ہم باریک زیر ہو کچھ بھی ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ کیسے پر پڑھیں گے؟ بسلطان، بسلطان، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جب سے سورہ رحمان چل رہی ہے بار بار بتایا گیا، پھر سن لیں۔ فَبِأَيِّ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، فَبِأَيِّ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فَبِأَيِّ، یا کو کلیئر کر کے پڑھیں۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو حمزہ بھی لمبا کیا جائے گا، اور مد تو خوب لمبی کی جائے گی کیونکہ یہ مد 4 الف کے برابر ہے۔ آلائی ربکما، را کو پر پڑھا کیونکہ را پہ زبر ہے، اور حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، اس کو عین نہیں بنانا آپ نے۔ آلائی، عین نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ای ہے یہ۔ ربکما تکذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اچھا جی، یورسلو، اب را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را ہم پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹی کر کے پڑھی جائے گی، اور لام ہمیشہ ہی باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام کسی بھی صورت میں پر موٹی نہیں پڑھی جاتی سوائے لفظ اللہ کے بارے میں، لفظ اللہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کو اس کا قانون بھی سمجھا دوں گی۔ یورسلو، را کو پر پڑھنا ہے۔ علیکما، آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پکا ارادہ تہیہ کر لیں کہ عین جو ہے نا آپ نے صحیح پڑھنا ہے۔ کیسے؟ علی، علی، میرے پیچھے پیچھے پڑھے، علی پڑھا تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، میرے پیچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ علیکما شواظ من نار۔ اچھا جی، یہاں پہ ادغام بالغنہ کے قاعدے ہو رہے ہیں، 1 2 3 تینوں جگہ پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، اور تقریباً ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ لفظ آ رہا ہے۔ کیسے؟ تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، پھر نون ساکن کے بعد نون آیا ہوا ہے، پھر نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ صرف یا رہ گیا، باقی میم نون واو 3 لفظ تو آئے ہوئے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادغام بالغنہ کیا؟ ادغام کا مطلب آپس میں ملا دینا ہے، اور غنہ کیا؟ غنہ کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اخفا کا قاعدہ پڑھا، جیسے آپ نے اظہار کا قاعدہ پڑھا، تو یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملانا اور غنہ کے ساتھ ملانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب دیکھیں غنہ کیسے کریں گے۔ شواظ من نار ونحاس، من نار ونحاس فلا تنتصران۔ کتنی اہم چیزیں اگر آپ سیکھیں تو۔
ہو گئے سارے ادغام بالغنہ قاعدہ. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے کیونکہ یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے. یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فلا تصویران، را کو پر پڑھنا ہے. سواد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. 7 ایسے حروف جو ہیں وہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر سے یا کو کلیئر پڑھنا ہے، حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، نہ کہ آپ عین پڑھ لیں. مد کو آپ نے ادا کرنا ہے کیونکہ یہ مد 4 الف کے برابر ہے. نہیں سمجھ آ رہی تو 4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر لیں. ٹھیک ہے. اور را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ 1 سے 2 آیتیں پڑھنے میں ہمارا کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تھوڑا پڑھیں، ضرور سیکھیں، ضرور سیکھیں. یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ لازم ہے کہ قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھے. اجازت دیجیے. آیت نمبر 33 سے ہم نے پڑھا ہے اور آیت نمبر 36 تک ہم پڑھ سکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.